گھر کے در و دیوار کئی دن سے سناٹے میں ڈوبے کھڑے تھے۔ ارتزاق کی بے قابو ہوتی غصے بھری تیز آواز جب اطراف میں گونجی تو مہا کا پالتو گرے پیرٹ بھی سہم کر جھولا جھولنا بھول گیا تھا۔ وہ پھڑپھڑا کر اپنے کیج میں جیسے خوف کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اسی ساتھ ارتزاق کے کمرے میں دودھ لاتی حنا کے پاؤں زمین سے چپک گئے تھے۔ یہ سب اس نے کیا سنا تھا؟ حنا کو اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا کہ ارتزاق نے مہا کا ذکر کیا تھا یا کسی اور لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ وہ تصویر حیرت بنی ارتزاق کو گھورنے لگی جو راکنگ چیئر پر جھولتا اس کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بہت سنجیدہ بات کر رہا تھا اور شاید اس کی بات بے اثر گئی تھی، کیونکہ ارتزاق کے موبائل نے آتے بلند اور بالا کہکے کی آواز کمرے کی خاموشی میں بھی سنائی دی تھی۔ جونیئر باس دیوانوں کی طرح فلک جگاؤ کہکے لگا رہا تھا۔ ظلم اور بربریت کی حد ہو چلی تھی۔ وہ شخص یقیناً نفسیاتی مریض تھا۔ اگر ارتزاق کی کسی شخص اس پر اکڑ جاتا تو مہا کے حق میں بہت برا ہونے والا تھا۔ لاچاری اور بے بسی کے بیچ رہ کر ارتزاق کو سنبھلنا پڑا تھا۔ وہ کمرے میں حنا کی آمد کے احساس سے بے خبر ہو کر سیل فون پر جونیئر باس سے لجاجت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، دیکھو تم زبان کے کھرے آدمی ہو جونیئر باس، انتہا پسند ہو مگر اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ تم نے میری بہن مہا کے لیے وعدہ کیا تھا مجھ سے، کیا تم یا تمہارا کوئی آدمی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا؟ اگر تم زبان کے اور اپنے قول کے سچے ہو تو اپنا وعدہ ضرور نبھانا جونیئر باس۔ فار گاڈ سیک، جو مہلت تم نے مجھے دی ہے اس کے پورا ہونے تک میرا انتظار کرنا۔ دیکھو یہ ایک پولیس مین کا وعدہ ہے، میں بلیک فائل ملتے ہی تمہارے ہاتھ میں تھما دوں گا، تم بس مہا کو زج نہ کرنا۔ اوکے، اٹ ول بی ڈن۔ اب تم بھی دھمکیاں دینا بند کر دو۔ میں کال کا پکا ہوں ڈی آئی جی، منگل تک تمہاری بہن محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ 3 دن بعد میں خود فون پر اس فائل کے بارے میں پوچھ لوں گا۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو تمہاری ننھی بہن عزت اور احترام سے لوٹ آئے گی، ورنہ تم جانتے ہو کیا ہوگا، بہن کو کھلونا بننے میں دیر نہ لگے گی۔ جونیئر باس نے اپنی کہتے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ ادھر ارتزاق کا برا حال تھا، دل سینے میں بری طرح لرز رہا تھا، تنفس بے قابو اور خود وہ ناتوانائی کے حصار میں بند تھا۔ مہا کے بارے میں سوچ کر ارتزاق کی روح فنا ہو جاتی تھی۔ وہ بھی کن دہشت گردوں کے چنگل میں جا پھنسی تھی کہ اب اسے واپس لانا کار محال تھا۔ وہ کچھ دیر اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا، حالات پر غور کرتا رہا، پھر جو ہی پلٹ کر کمرے سے نکلنے کو اٹھا تو دروازے کے بیچ بت بنی حنا کو براجمان دیکھ کر ارتزاق کو اپنے بدن سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ادھر وہ لڑکی آنکھیں پھاڑے ارتزاق کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ وہ اس دم بے حد سرخ اور تیز سے چل رہا تھا۔ ارتزاق کو اپنی جانب تکتا پا کر پھنسی آواز سے بمشکل اتنا ہی پوچھ سکی تھی، مہا کہاں ہے ارتزاق بھائی؟ کون لے گیا ہے میری بھابھی کو اٹھا کر؟ شکستہ انداز سے پوچھا جانے والا وہ سوال ارتزاق کے بے دم وجود پر جیسے کسی طاقتور بم کی طرح پھٹا تھا۔ مطلب صاف تھا، حنا اس کی جونیئر باس سے کی جانے والی گفتگو کا آخری حصہ سن چکی تھی۔ اس کا چہرہ فقر اور آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ارتزاق سنبھل نہ سکا اور سر پکڑ کر اپنے بستر پر بیٹھتا چلا گیا۔ حنا کے سوال کے جواب میں اس کے پاس کہنے کو کوئی بات نہ تھی۔ اب تیمی کے حوالے سے مہا کی زندگی کس انجام کو پہنچنے والی تھی، ارتزاق یہ بات خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے کام نرالے ہیں، مہا کی شادی بلال سے ہو سکتی تھی کہ نہیں، یہ بات اب ارتزاق کے اختیار سے مکمل طور پر نکل چکی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں دل تھامے تیمی یک ٹک اپنی دیورانی کو دیکھے جا رہی تھی، جو روتی بلکتی نڈھال سی ہو کر مرنے کے قریب جا پہنچی تھی اور اپنی جیٹھانی کو مہا کے اغوا کر لیے جانے کی تفصیل بہت اذیت اور دکھ کے دل سے سنا رہی تھی۔ ارتزاق ماں کی پٹی سے جا لگا تھا۔ حنا نے اس کے کمرے سے باہر آ کر روتے ہوئے چلا چلا کر بے سان حالت کے ساتھ ماں کو مہا کے کڈنیپ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ وہ اندروں ناخبر تائی پر ایٹم بم بن کر گری تھی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ حنا، جو ارتزاق کو ناشتے کا کہنے اس کے کمرے میں گئی تھی، اب ایک وحشت بھری خبر کے ساتھ لوٹی تھی اور اس کا حال اپنی ماں سے زیادہ برا تھا۔ مہا اس کی ہم عمر اور ہم جولی تھی، دونوں میں گہری دوستی اور پیار تھا۔ خاندان میں وہ دو گھر آپس میں اتنی قربت نہ رکھتے تھے جتنی مہا اور حنا میں محبت تھی۔ ذہنی ہم آہنگی اور آپسی میل جول نے ان کے تعلق کو بڑھایا تھا۔ وہ دونوں ایک سے مزاج اور مجاغل رکھنے والی اچھی لڑکیاں تھیں، لیکن اب حنا کی حالت بے حد غیر تھی۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، ہونٹ خشک اور بدن سن تھا۔ لمحہ بھر میں وہ ایسا مرجھائی جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ اس کی پتھرائی آنکھیں اور خاموش وجود دیکھ کر ارتزاق کے دل پر قیامتیں گزر رہی تھیں۔ وہ جو سوچنا نہ چاہتا تھا وہی نظر کے سامنے آ رہا تھا۔ حنا کو دیکھ کر اسے مہا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ جب کڈنیپ ہونے کی خبر حنا پر اتنا برا اثر ڈال سکتی تھی تو مہا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ جو ان حالات کا شکار تھی جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی، اب ان حالات میں وہ کسی طور اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی۔ اس کا نازک وجود کس طرح عذابوں کو سہ رہا تھا۔ بدلتے خیالات کے تپیڑوں میں الجھ کر وہ نرم و نازک کلی جیسی لڑکی اپنی نزاکت کو کس طور پر جھیل پائی ہوگی۔ وہ تو درد بھرا دل اور شفا شیشے سے نازک خیالات رکھنے والی ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ اپنے عمدہ خیالات اور سوچ کے نازک آبگینوں کو ٹھیس لگنے سے مہا نے ان برے خون آشام حالات سے کیسے محفوظ رکھا ہوگا؟
فراز کی ماں کی لرزہ خیر موت نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا ہوگا، جبھی تو وہ بار بار بے ہوشی میں پناہ لے رہی تھی۔ جونیئر باس نے بتایا تھا نا، وہ اپنے قول و فعل میں خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ اس نے نڈر اور دبنگ انداز اپنا کر ارتضیٰ کی بہن ہونے کا ثبوت دیا تھا، لیکن اب جیتی جاگتی بوڑھی عورت کا خون ہوتا دیکھ کر وہ کس قدر خوفزدہ ہوگی، کتنی شکستہ دل اور لاچار رہی ہوگی۔ وہ اعصاب شکن لمحات اس کے ذہن پر بڑا بوجھ بڑھا گئے ہوں گے۔ کیسے سنبھالا اور سہا ہوگا اس معصوم نے خود اپنے آپ کو؟ ستمگر حالات اور واقعات اس گھر کے ہر فرد کے صبر اور ضبط کی آزمائش لینے پر تلے بیٹھے تھے، اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ انہیں ان عذابوں سے کس طور نمٹنا ہوگا۔ میمونہ بیگم کی سسکیاں آسمان ہلائے دے رہی تھیں۔ ان کی غمزدہ حالت، اجڑی حالت اور بکھرا سراپا دیکھ کر کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ جوان بیٹی کا یوں دن دہاڑے اٹھا لیا جانا ان کے کاندھے جھکا گیا تھا۔ وہ لاچار اور بے کس ہو کر خالی ہاتھ گود میں دھرے بیٹھی تھیں، یوں جیسے تہی دست ہوں اور ان کے دامن کی ساری خوشیاں ایک ایک کر کے اڑتی جا رہی ہوں۔ نہ جانے کس حال میں تھی بیچاری میمونہ بھی، کہ ہوش تو تھا مگر زندگی نہ رہی تھی۔ کیسا المناک سانحہ تھا، کیسا اندھا دکھ تھا جو کسی سے بھی کہہ کر دل کو تسلی نہ ہو رہی تھی۔ تائی امی کا الگ برا حال تھا۔ دیورانی کی بگڑتی حالت اور کفِ افسوس ملتے پچھتاوے ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ انہیں پلے نہ پڑ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کے دکھ کا مداوع کریں۔ انہیں وہ الفاظ نہ مل رہے تھے جن کو ادا کرتے وہ اپنی دیورانی کا من ہلکا کرتیں اور اس کی تسلی کرواتیں۔ وہ جانتی تھی قیامت کی اس گھڑی میں نہ ان کا کہا کوئی لفظ کام آنے والا تھا، اور نہ ہی میمونہ بیگم کو دلاسا دینا ممکن رہا تھا۔ جو غم تھا اس کا مداوع تھا، نہ ہی کوئی تلافی۔ تائی امی اپنے آپ میں الجھ رہی تھیں۔ وہ کیا سوچ کر وہاں آئی تھیں، کتنے ارمان اور سپنے دیکھ کر اس گھر میں داخل ہوئی تھیں، لیکن وہاں تقدیر ان سے ایسے بھیانک مذاق کرے گی، ایسا تو خوابوں میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہاں ان کے چھوٹے اور اکلوتے بیٹے کی بچپن کی مانگ تھی۔ اب تو بلال کو پاکستان لوٹے مہینہ ہونے کو تھا۔ اسی کے اصرار پر وہ شادی کی تاریخ طے کرنے اپنی دیورانی کی یہاں آئی تھی۔ بلال کی تعلیم پوری ہو چکی تھی۔ وہ انگلینڈ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری لے کر لوٹا تھا، بلکہ پردیس میں اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر کاروبار بھی اسٹیبلش کرایا تھا، اور گورنمنٹ کے تھرو کمپیوٹر ورکس انسٹی ٹیوٹ میں ایک اضافی عہدے پر بھی خدمات ادا کر رہا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش اب اس کی مٹھی میں تھی، اور اگر کمی تھی تو صرف ماں کی۔ اب وہ اپنی بچپن کی اس منگیتر کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہاں تھا۔ تائی امی اس امر سے بخوبی واقف تھیں۔ بلال ماں کی سادگی، متانت اور اس کی ذہانت کا دل سے معترف تھا۔ بچپن سے بندھا یہ معمولی سا تعلق زندگی کے کئی ماہ و سال گزار کر اب اس کے ساتھ جوان ہو کر اور بھی جذباتی بندھن میں بدل گیا تھا۔ گو کہ بلال زندگی میں کبھی ماں سے روبرو نہ ملا تھا، لیکن منگنی کے حوالے سے وہ اسے بے حد چاہتا تھا۔ ماں اور بہنوں کی تعریفوں اور بہترین ریمارکس پر اس نے ماں کو ہمیشہ نمبر 1 کی پوزیشن پر پایا تھا، اور اب وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش کے مد نظر تائی امی کو ارتضیٰ کے گھر آنا پڑا تھا، اور اب وہ ان سے ماں کو ہمیشہ کے لیے مانگ لینا چاہتی تھیں۔ وہ ارتضیٰ اور اپنی دیورانی میمونہ کو مجبور کر دینا چاہتی تھیں کہ وہ بلال کی خاطر ماں کو جلد از جلد دلہن بنا کر ان کے گھر کی رونق بنا دیں، تاکہ ان کا بیٹا اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کے ساتھ زندگی کی شروعات کرتا اور عمر بھر خوشیاں بٹورتا رہتا۔ لیکن تائی امی کے کھلے آنگن میں باہر آنے سے پہلے ہی خزاں چھا گئی تھی۔ پت جھڑ کے وہ دن ساری خوشیوں کو بھی سوکھے پتوں کی طرح اڑا کر لے گئے تھے۔ خوشیوں کے پھول جو ان کے آنگن میں بیٹے اور بہو کے طوس سے کھلنے والے تھے، وہ سب بن کھلے مرجھا گئے تھے۔ انہیں کب خبر تھی کہ ماں کو مانگتے وہ اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کے ارمان کو آگ لگنے کی اندر و ناں خبر سنائیں گی، اور بیٹے کو ایک اندھے کی آگ میں تعمر جلتا دیکھیں گی۔ ماں کے اغوا نے ان کی ساری طلب اور ارمان کو یکسر اجاڑ دیا تھا۔ حالات بدل گئے تھے، بلکہ سنگین نتائج پر اتر آئے تھے۔ اب تو تائی امی کو ان حالات کے ہوتے بھی جو بھی قدم اٹھانا تھا وہ بہت پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ وہ خوب جانتی تھیں کوئی بھی اغوا شدہ لڑکی ایک شریف گھرانے کی بہو بننے کے لائق نہیں رہتی۔ جانے اغوا کاروں نے اس کے ساتھ کیا کیا سلوک نہ کیا ہوگا۔ ان ظالموں نے ماں کو اب ان کے بلال کے قابل چھوڑا بھی تھا کہ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ میمونہ بیگم کی آہ و فریاد انہیں کوئی بھی مثبت فیصلہ کرنے سے روک رہی تھی۔ ان بدلتے المناک حالات میں وہ غم کی ماری دیورانی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ کر اپنے چہرے پر کالک ملنا نہیں چاہتی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے کرنے کا مطلب اب صرف اور صرف رسوائی کو گلے لگانا تھا۔ تائی میں ذلت کو سہنے کی ہمت ہرگز نہ تھی۔ فی الحال انہیں چپ رہنا تھا اور اپنے بیٹے بلال کو وہ ساری صورتحال بتا کر مشورہ مانگنا تھا۔ انہیں بھروسہ تھا کہ بلال ایک رسوا زمانہ دہشت گرد کے ہاتھوں اغوا ہو جانے والی منگیتر سے کوئی بھی رشتہ جوڑنے سے منع کر سکتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا، آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکلتا۔ یہ چند روزہ بات کہاں تھی، زندگی بھر کا سودا تھا۔ بلال عمر بھر ماں کے وجود سے لپٹی ذلت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا، اسے بہرحال انکار تو کرنا ہی تھا۔ ایک لمبی سوچ سے اوب کر انہوں نے پچھاڑے کھاتی میمونہ بیگم کو قدرے چونک کر ایک بدلتی نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ عورت بغیر شوہر کے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کر
کنارے پر لانے والوں میں سے تھی۔ ارتزاق کی ترقی اور رکھ رکھاؤ کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا۔ وہ پولیس کے محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، باعزت زندگی گزار رہا تھا اور ماں کے ساتھ ساتھ بہن کو بھی سہارا فراہم کر رہا تھا۔ اس روتی بلکتی ماں نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تربیت اور گھریلو ماحول میں رکھ کر شریفانہ طرز زندگی کا عادی بنایا تھا۔ مہا بہت خوش اخلاق، ملنسار اور ہر دل عزیز لڑکی تھی۔ وہ پہلی ہی ملاقات میں دوسرے کے دل میں اتر جانے کا فن جانتی تھی۔ اس کی شخصیت کو جدید طریقوں پر اس کی ماں نے ہی پروان چڑھایا تھا، لیکن آج وہ اچھی لڑکی بدنام دہشت گردوں کی حدیں چڑھ کر اپنے چہرے پر کالک لگا بیٹھی تھی۔ تائی امی نے حالات کا تجزیہ کرنے کے بعد روتی بلکتی دیورانی کو آگے بڑھ کر دنیا دکھاوے کے لیے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا اور بہت ہمدردی دکھا کر انہیں چپ ہونے کی تلقین کر رہی تھی۔ ادھر ٹوٹی ہاری میمونہ بیگم جیٹھانی کا چھل فریب جان نہ سکی تھیں۔ ان کی ظاہری محبت پر دل چھوڑ کر رونے لگیں۔ ان کی سسکیوں میں بین تھے، فریادیں تھیں اور اپنی عزت کے لٹ جانے کا اذیت بھرا احساس تھا۔ ماں کو بچھاڑے کھاتا دیکھ کر ارتزاق کا دل بھر آیا تھا۔ وہ نمدیدہ حالت میں پر امید نگاہوں سے تائی امی کو دیکھ رہا تھا، جو حنا کے ہذیانی انداز میں دی گئی المناک اطلاع کے بعد جانے کیا کہنے والی تھی۔ حنا، تائی امی کی آواز کمرے میں ابھری تھی۔ جاؤ بیٹا، پانی کا گلاس بھر لاؤ دلہن کے لیے۔ ذرا دیکھو کیا حال کر لیا ہے اس نے، رو رو کر اس طرح ہلکان ہوتی رہے گی تو اپنی حالت اور بری کر ڈالے گی۔ میں کیا کروں بھابھی، میرے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا ہے، اب کیسے سنبھالوں خود کو؟ میمونہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سنبھالنا تو پڑے گا میمونہ، اللہ نے جو آزمائش ہمارے سر ڈال دی ہے اسے صبر سے سہنا ہی ہماری نجات ہوگی۔ تھوڑا سا حوصلہ کرو دلہن، رونے دھونے سے کام بنتے نہیں بگڑتے ہیں اور بگڑوں کو سدھارنا آسان نہیں ہوتا۔ ہائے، یہ رونا دھونا عمر بھر کے لیے میرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے بھابھی، ماہ کو دل سے کیسے نکالوں؟ نہ جانے ان ظالموں نے میری پھول سی بچی کو کس حال میں رکھا ہوگا، کس طرح سہ رہی ہوگی وہ بیچاری اس قیامت کو۔ اب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے میمونہ، رو رو کر ہلکان ہوتی رہو گی تو عقل بھی بند ہو جائے گی، کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا۔ صبر اور حوصلے کا وقت ہے یہ، خود پر قابو پاؤ اور بیٹے کو کہو جا کر بہن کو ڈھونڈ کر لائے۔ ارتزاق کوئی کھلنڈر لڑکا نہیں ہے جو معاملے کی نزاکت کو نہ سمجھے، پولیس کا بڑا افسر ہے، بہن کے اغوا کے بعد سارے حالات کو بآسانی پڑھ سکتا ہے اور ممکنہ طریقوں سے اپنے دفاع کا حل ڈھونڈ سکتا ہے۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو بیٹھا نہیں رہے گا۔ اس بیچارے کی ہمت بڑھاؤ دلہن، سارا کام تو اسی غریب کا ہے، وہ گھر سے نکلے گا تو ہی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا نا، تم ہی رو پیٹ کر اس کا راستہ کھوٹا کرو گی تو ماہ کو کیسے دیکھ سکو گی دوبارہ؟ انہوں نے بڑے رسان سے میمونہ کو سمجھایا تھا۔ ارتضیٰ، میری ماہ کو ڈھونڈ لاؤ بیٹا، میں مر جاؤں گی، کہاں ہوگی وہ بیچاری، کہاں ڈھونڈو گے تم اپنی بہن کو؟ ارتضیٰ دانتوں سے لب کچل رہا تھا، بے کسی تھی کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ادھر تائی امی کا موڈ بھی سمجھ سے باہر تھا۔ ارتضیٰ کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ تائی اس کی ماں کو دلاسا دے رہی تھیں یا ان کے دل پر لگے زخم کو چیرے ڈال رہی تھی۔ ان کے اشک قابو میں کیا آتے، وہ تو اب ادمری حالت میں اپنی جیٹھانی کے کندھے سے لگی زاروں کے تار رونے لگی تھیں۔ کوئی نہ لا سکے گا ماہ کو، دہشت گردوں نے اس گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے بھابھی، وہ ہمیں برباد کر چکے ہیں، ہماری عزت اچھال کر ہمیں بے موت مار چکے ہیں، کہاں سے لاؤں میں ماہ کو ان حالات میں، کہاں جا کر ڈھونڈے گا میرا ارتضیٰ اسے؟ تائی امی نے اپنی سوتی ساڑی کے پلو سے دیورانی کی بہتی آنکھیں پوچھیں اور ہمدردانہ انداز سے بولی، اے بس بھی کرو، اپنی سدھ بدھ سنبھالو دلہن، ویسے بھی تم بیمار ہو، اوپر سے تمہارا یہ 8 آنسو رونا، تمہیں آپ ہی بھگتنا پڑے گا، بس اللہ پر توکل رکھو، اسی پر بھروسہ کرو گی تو کبھی مایوس نہ ہوگی، اللہ نے چاہا تو ماہ بخیر توفیق اس گھر میں لوٹ آئے گی، اسے اپنی ماں کی خاطر، اس محبت کرنے والے بھائی کی خاطر واپس آنا ہی ہوگا۔ لیکن کیسے آئے گی وہ بھابھی، وہ بڑے ظالم دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، وہ اسے آنے نہ دیں گے، میمونہ بیگم نے جیسے دہائی دی تھی۔ تائی امی ماتھے پر بل ڈال کر کرلائی تھیں، ارے موت آئے ان کمبختوں کو، آگ لگے ان کی زندگی میں، ہاتھ ٹوٹ جائیں ان دہشت گردوں کے جنہوں نے تمہاری گود اجاڑی ہے۔ آئے ہائے میری پھول سی بچی، کتنی سمجھدار اور کہنے کار تھی، نہ جانے ان حرام خوروں نے کیا حال کر دیا ہوگا بچی کا، اب تو ماہ کی عزت کا دامن بھی تار تار ہو گیا ہوگا دلہن، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ تم اپنے گھر کی بات کرتی ہو میمونہ، مجھے بتاؤ میں کیا جواب دوں گی اپنے بلال کو، وہ بھی صاف انکار کر دے گا ماہ سے شادی کے لیے، ایسی لوٹی پوٹی عزت ہاری لڑکی کو اب کون سہارا دے گا دلہن؟ سچ ہے اس گھر کی قسمت ہی تاریکی میں ڈوب گئی ہے، جب عزت نہ رہی تو پوچھے گا کون؟ ہائے میمونہ کیا ہوگا؟ وہ دھاڑے مار کر رونے بیٹھ گئی تھیں، ان کی آواز واویلا کرتے پھٹ رہی تھی۔ بولو میمونہ کیا ہوگا اب، کیسے دور ہوگی تمہارے گھر کے در و دیوار سے یہ پھیلی تاریکی؟ میرے دیور کا گھر تو اندھیروں کا مسکن بن گیا ہے اور میرا ارتضیٰ، ہائے اللہ میں کیا کروں، میرا کلیجہ منہ دکھانے لائق نہیں رہا کسی کو۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھیں؟ ان کی زبان سے جھڑتے الفاظ جیسے آگ برسا رہے تھے اور وہ آگ سیسا بن کر میمونہ بیگم کی سماعت کو پگھلا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جیٹھانی کی آغوش سے الگ ہوئی تھیں اور پھٹی آنکھوں سے بے یقینی اور حیرت بھر کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی تھیں، جو اب ان کے زخموں پر کوئی نرم پایہ رکھنے کے بجائے زبان کے تیروں سے اسے ادھیڑ رہی تھیں۔
آخر وہ کیسی ہمدرد تھی ان کی، بے حسی اور بدگمانی میں لپٹی ہوئی۔ وہ اپنے ہی واویلے میں بچپن کی منگنی توڑنے کا براہ راست پیغام دے رہی تھی۔ میمونہ دل تھامے تائی کے منہ سے جھڑتے پتھروں کی مار سہتے ہوئے بھی بے اعتبار تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن جیسے مدھم ہونے لگی تھی، آنکھوں کے آگے ترمرے سے ناچ رہے تھے۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟ وہ تاریکی جو اس گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے ہماری خود ساختہ تو نہیں ہے، اور میری ماں کے مقدر میں لکھی رسوائی بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کہاں لکھی ہے۔ ہم مجبور اور بےکس بندے ہیں اپنے رب کے، اور جو کچھ بھی آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب اس اوپر والے کا کھیل ہے۔ اس کھیل کے کردار اگر ہمیں بنایا گیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے بھابھی؟ ہم اپنی زندگی میں رونما ہونے والے ان اچانک حادثات اور سانحات کو روکنے پر کہاں قادر ہیں جو آپ ایسا کچھ کہہ رہی ہیں؟ آئے ہائے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا دلہن؟ وہ میمونہ کے تڑپتے جملوں پر ہڑبڑا کر آنکھیں پوچھتی تیزی سے بولی تھی، میں صرف تم سے ہمدردی کر رہی ہوں، تمہارے دکھ کو اپنے درد سے جوڑ رہی ہوں۔ مہا میری بھتیجی بھی تو ہے نا؟ بھتیجی؟ میمونہ کی آواز میں اشکوں کی سیلن سی تھی۔ صرف بھتیجی ہے مہا؟ کیا اس سے اب اور کوئی رشتہ نہیں آپ کا؟ کیا آپ اصل رشتے کو یاد کرنا نہیں چاہتی؟ اصل رشتہ اب کہاں رہا میمونہ؟ ان کی صاف گوئی میں بلا کی جلن اور تصحیق تھی۔ معاف کرنا، میں ماں ہوں بلال کی، اور اس جیسے پڑھے لکھے کماؤ پوت لڑکے کے لیے میں دانستہ ایک اغوا شدہ لڑکی کو پسند نہیں کر سکتی۔ اب تو بلال کو بھی اس رشتے پر اعتراض ہوگا۔ آبرو باختہ لڑکی بھلا کس کی عزت کہلائے گی؟ یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے نا؟ لیکن مہا، میری ماں تو ٹھیکرے کی مانگ ہے بلال کے لیے، وہ اسے اس طرح کیسے؟ میمونہ کی آواز بے حساب لڑکھڑانے لگی تھی۔ وہ خود سے ہی الجھ کر پوری بات نہ کر سکی تھی۔ دل خون ہو رہا تھا، لیکن تائی کو شاید کوئی فکر نہ تھی۔ میں نے مانا دلہن، وہ رشتہ ٹھیکرے کی مانگ پر قائم تھا، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ نگینہ اپنی چمک دمک کھو دے تو جوہری بھی اسے کوڑا جان کر اپنے شوکیس سے نکال باہر کرتا ہے۔ تم بھی ایسا ہی سمجھ لو میمونہ، میں بلال جیسے ہیرا لڑکے کے لیے مہا جیسے پتھر کو نہیں چنوں گی، اور پتھر بھی جو دہشت گردوں کی ٹھوکروں میں رہ کر دربدر ہوتا پھرے۔ تائی امی پلیز زبان سنبھال کر بات کیجیے۔ ارتضیٰ کا سارا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کی تیز آواز میں بلا کی گرمی تھی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوگا ارتضیٰ؟ دنیا ساری بیک زبان ہی کہے گی تو کس کس کو زبان سنبھالنے کا مشورہ دو گے؟ میں سچ کہوں تو میری باتوں پر برا مت منانا۔ تمہیں میرا کہا سنا صرف اس لیے برا لگے گا کیونکہ تم ماں کے بھائی ہو، ماں جایا ہو اس کے، اور اگر غلط نہ ہو تو باپ کی جگہ بھی ہو۔ میں تمہاری تائی ہوں بیٹا، تمہاری اپنی ہوں۔ جب میری کہی کو نہیں سہ سکتے تو دنیا کی زہر اگلتی زبانوں کو کیسے برداشت کرو گے؟ اب تو یہ روز کا تماشا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا تائی امی، میں اب بھی زندہ ہوں، مہا کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو کاٹ کر پھینک سکتا ہوں۔ ارے نہیں ارتضیٰ، تائی امی نے اس کے جواب پر طنزاً مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کتنی انگلیاں کاٹ کر پھینک سکو گے تم؟ بولو، مہا اب تک برباد ہو چکی ہوگی، اس کی بربادی کے حصے دار تم بھی ہو ارتضیٰ، کہ چھوٹی بہن کی حفاظت جو نہ کر سکے۔ تائی نے رسان سے کچھ اداس کر دیا تھا کہ ارتضیٰ کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ وہ بے حساب تڑپ کر بولا، میری بہن آج بھی موتیے کے پھول کی طرح پاکیزہ اور شفاف ہے تائی امی، اسے کسی نے برباد نہیں کیا، کوئی مائی کا لال اسے چھونے کی جرات نہیں کرے گا۔ ہائے کیوں، کیا مہا میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ارتضیٰ، جو کوئی اسے کچھ نہ کہے گا، وہ دو بدو فوراً بولی تھی، اور اگر لگے بھی ہیں تو سرخاب کے پر تو اور برا ہوگا، اس کے لیے نوچنے والے پہلے ہی پر نوچیں گے مہا کے، یہ دھیان میں رکھنا ارتضیٰ۔ فار گاڈ سیک تائی امی، آپ یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ مہا کو نہیں جانتی؟ وہ کتنا مضبوط کردار رکھتی ہے۔ میری بہن آج بھی سچے موتی کی طرح چمکدار اور بے داغ ہے۔ اس کی پاکیزگی کی مثال انشاءاللہ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اسے قید کر رکھا ہے۔ پلیز آپ ایسے گندے رویے سے میرے ضبط کو نہ آزمائیں۔ اگر آپ ہم سے ہمدردی نہیں کر سکتی تو اللہ رسول کے واسطے زخموں پر نمک پاشی بھی مت کریں، ایسا نہ ہو میرا صبر جواب دے جائے اور میں آپ کو… ارے کیا آپ کو؟ تائی امی نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے کھڑے ارتضیٰ کے اونچے لامبے وجود کو دیکھا تھا۔ مجھے کیا کہو گے تم؟ کہنے کے لیے ہمت ہے تو لاؤ پہلے، اور ہاں اپنے ضبط کی بات نہ کرنا ارتضیٰ، لکھ لو تمہارا یہی ضبط اب ہر قدم پر آزمایا جانے والا ہے۔ اس کی فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے تائی امی، یہ میرا اور میری ماں کا درد سر ہے، براہ مہربانی اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ مہا بن باپ کی بچی ضرور ہے، مگر اس کا بھائی اس کے سر پر موجود ہے، وہ دفاع کر سکتا ہے اپنی بہن کا۔ ایسے دفاع کا کیا فائدہ میرے بیٹے، جو تمہاری بہن کی عزت بحال نہ کر سکے؟ تائی منہ بنا کر تلخی سے بولی تھی، شرم آنی چاہیے تمہیں ارتضیٰ، ملک اور قوم کے محافظ بنے پھرتے ہو اور 4 فٹ کی بہن نہ سنبھال سکے۔ تم کیا سمجھتے ہو دنیا باتیں نہیں کرے گی؟ ہاں تو کرے باتیں، ارتضیٰ نے زہر خون سے کہا۔ یہاں پرواہ کون کرتا ہے؟ مہا میری بہن ہے، میری زندگی کا اہم حصہ ہے، اور اس کی محبت محض چند لوگوں کی بکواس پر کم نہیں ہو جائے گی۔ پلیز تائی امی، آپ مہا کے غم میں مبتلا نہ ہوں تو بہتر ہوگا، یہ ہماری مشکل ہے اور ہم اس مشکل سے آپ ہی نپٹ لیں گے۔
چلو اچھا ہے، انہوں نے مسکرا کر ہاتھ جھاڑے تھے۔ کہنا بہت آسان ہے میاں، دنیا کی باتیں زہر میں بجھی ہوتی ہیں، جب سنو گے تو صبر نہ کر سکو گے، پھر کہاں سے لاؤ گے وہ رب جو تمہیں حوصلہ اور صبر عطا کرے گا۔ تم وہ بکواس سننے پر مجبور کر دیے جاؤ گے، کیونکہ تمہاری بہن کا اغوا دراصل تمہارا سر جھکا گیا ہے، ماں نے تمہیں ذلیل کر دیا ہے دنیا بھر میں۔ جی نہیں، وہ جیسے پھنکارا تھا۔ مجھے ماں پر فخر ہے تائی امی، میں جانتا ہوں وہ بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کی حامل ایک ایسی لڑکی ہے جسے دوسروں کی محبت میں رہنا پڑتا ہے۔ میں جانتا ہوں تائی امی، میری بہن ان دہشت گردوں کے سامنے اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی۔ وہ DIG ارتضیٰ علی کی چھوٹی بہن ہے، وہ عزت گنوانے سے مر جانا پسند کرے گی، چاہے وہ موت اسے اپنے ہاتھوں ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ ماں مر جائے گی مگر برائی اور بےغیرتی کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ ارے واہ، بہت خوب، تائی امی نے موقع محل جانے بغیر زور سے تالی بجائی تھی۔ بے حد خوش فہم بھائی ہو تم ارتضیٰ، پولیس کے محکمے میں کام کر کے بھی مجرموں کو شرافت کا نمونہ سمجھ رہے ہو۔ کیا یہ بات تمہیں میں بتاؤں کہ مجرم صرف مجرم کی زبان سمجھتا ہے، کیونکہ گناہ سے اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اور پھر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی عزت سے کھیلنا ہر مجرم کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے۔ نہ بھولو، مفت کا حلوہ تو مولوی صاحب کو بھی حلال ہے، پھر بدکار کو کیا فرق پڑے گا۔ اسٹاپ اٹ تائی امی، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ ارتضیٰ کی آواز اس کے اختیار سے باہر تھی، وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ آپ بھی بیٹیوں کی ماں ہیں تائی امی، کیا یہ گھٹیا بات آپ ہنا کو دیکھ کر کہہ سکتی ہیں؟ کیا آپ کو یہ سب کہنا زیب دیتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ پورے اطمینان سے بولی تھیں۔ لیکن اتنا بتاؤ ارتضیٰ، کیا ماں بد کردار آوارہ عیاش لوگوں میں رہ کر اپنی آبرو سنبھال سکے گی؟ نہیں بیٹا، اس بیچاری کو مجبور کر دیا جائے گا، وہ کبھی ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ او پلیز آپ چپ ہو جائیے تائی امی، آپ کیوں ہمیں سولی پر لٹکانا چاہتی ہیں؟ اگر آپ نے خاموشی اختیار نہ کی تو میں ادب آداب بھی بھول جاؤں گا۔ پلیز رحم کیجیے مجھ پر اور امی پر، میں آپ کی فضولیات اب مزید سہ نہیں پاؤں گا۔ ارتضیٰ نے تلخی سے انہیں بری طرح سے ڈانٹا تو وہ سہم کر چپ ہو گئیں، لیکن لمحہ بھر بعد ہی ہمت جمع کر کے رسان سے بولی، دیکھو میاں، مجھ پر گرج برس کر میری زبان بند کر سکتے ہو، لیکن دنیا کی زبان تو نہ روک سکو گے۔ اگر تم میرے منہ سے ہی کچھ سننے کے روادار نہیں تو ٹھیک ہے، پر یاد رکھنا میں بلال کے لیے مہا جیسی لڑکی کو ہرگز پسند نہیں کروں گی۔ تم بھلے میری باتوں کو نہ سنو، لیکن آج سے ہمارا تمہارا تعلق واسطہ ختم، یہ طے ہے۔ اب ہمارے درمیان نہ تایا چچا کا رشتہ ہوگا اور نہ ہی مہا سے بہو ساس کا۔ اوہ، تو آپ منہ در منہ اب قرابت داری سے بھی منکر ہو رہی ہیں، سارے رشتے ناطے توڑ دینا چاہتی ہیں۔ ارتضیٰ کو اعتبار نہ آیا تھا، لیکن اس کی حیرت بھانپ کر بھی تائی نے بلا لحاظ اپنی بات جاری رکھی تھی۔ ہاں تو اور کیا، سچ یہی ہے ارتضیٰ کہ تمہارے تایا کی وجہ سے ہم تم سے بھی تعلق داری کے ڈور میں بندھے ہوئے تھے، جب وہی نہ رہا تو کیسا رشتہ، ہم تو پرائے ہو گئے ہیں نا۔ لیکن بھابھی، ہم نے کب رشتوں سے انکار کیا ہے، جو آپ سب کچھ فراموش کر رہی ہیں؟ مہا اور بلال کا رشتہ تو ان کے بچپن میں ہی طے کر دیا گیا تھا۔ آج اگر ہم کسی مشکل میں گرفتار ہیں تو آپ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری معصوم بچی کو اگر اس کے اپنے پناہ نہیں دیں گے تو پھر کون اس بے آسرا کے سر پر چادر ڈالے گا؟ ایسا ظلم نہ کریں بھابھی، میری ماں پر ایسی جاتی نہ کریں۔ میمونہ زاروں کے تار ہو رہی تھیں، ان کے اشک رخساروں پر پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ جذباتی ہو کر آگے بڑھ آئی تھیں اور تائی امی کے دونوں ہاتھ تھام کر بڑی ملتجی نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھیں، لیکن تائی امی پر شاید کوئی جنون سوار ہو چکا تھا۔ انہوں نے بے دردی سے میمونہ بیگم کے ہاتھ جھٹکے اور بستر سے اٹھ کر بولی، ناحق منت واسطے دیکھ کر خود کو نہ گراؤ دلہن، ماشاء اللہ تمہارا بیٹا بہت سمجھدار ہے۔ بدنام زمانہ مجرموں کے چنگل سے جب بہن کو چھڑا لائے گا تو آپ ہی اس کا بر بھی تلاش کر لے گا۔ میرے بلال کے لیے اب بھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، اور پھر میں خود بھی مہا جیسی ادھوری لڑکی کو بہو بنانا نہیں چاہتی۔ ہاؤ پیتھیٹیکل یو آر۔ ارتضیٰ کی برداشت اس بار حد پھلانگ رہی تھی، وہ بری طرح سے تائی پر برسا تھا، اس کی شعلہ فشانی تائی کا وجود جلانے لگی تھی۔ تائی امی، ایک لفظ اور نہیں، میں اپنی تہذیب بھولنا نہیں چاہتا۔ آپ خود کو بلال کی ایک بیٹے کی ماں جان کر معتبر نہ سمجھیے۔ جس ماں کو آپ اس کی بیٹی کی بے آبروئی کا طعنہ دے رہی ہیں نا، اس ماں کا بھی ایک بیٹا ہے، آپ کے بلال جیسا نہیں، لیکن عزت دار ضرور ہے۔ آپ بے شک میری بات کا برا مانیں، لیکن یاد رکھیے گا، آپ کے بلال جیسے ہزاروں لڑکے میں اپنی بہن کے صدقے میں ایک ٹھوکر سے اڑا سکتا ہوں۔ دیکھیے گا آپ، مہا کی شادی اس کا یہ بھائی کتنے عزت دار گھرانے میں کروائے گا۔ اس لڑکی کا سکھ اور خوشیاں دیکھ کر آپ پچھتائیں گی تائی امی کہ آپ نے بلال کے لیے مہا جیسی لڑکی کو کیوں ٹھکرایا تھا۔ ارے پچھتائیں میرے دشمن، لعنت ہے اس عزت دار گھرانے اور تمہاری بے آبرو بہن پر، میں آج خود تمہارے گھر بیٹھ کر اسے ٹھکرا کر جا رہی ہوں۔ وہ جل کر بولی اور پھر پاؤں میں جوتی پھنساتے پریشان سی ہنا کو دیکھ کر غرائی تھیں، تو کیا منہ لٹکائے کھڑی ہے ادھر؟ کیا اپنی ماں کی طرح تم نے بھی ارتضیٰ کی کھری کھری سننی ہے؟ غضب خدا کا، کل کے لونڈے عزت بھلا کر کیسے بڑوں کے سروں کو آتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہارا یہ کزن ہاتھ پکڑ کر ہمیں اپنے گھر سے نکالے، ہمیں نکل جانا چاہیے یہاں سے۔
آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ ارتضیٰ بھائی نے آپ کو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کے لیے بکواس بند کرو ہنا، کیا آپ بھی اس پولیس والے کی جانبداری کرو گی؟ بدماشوں کو سدھارنے میں یہ لڑکا تہذیب سے بھی گیا۔ توبہ توبہ، اب کچھ کہا میں نے تو اس کی برداشت پر کوئی بم کا گولہ ضرور گرے گا۔ سوری تائی امی، میں آپ کو گھر سے نہیں نکال رہا، اصل بات یہ ہے کہ خود آپ کی برداشت جواب دے رہی ہے اور آپ اب میری تو کیا اپنی بیٹی کی بات پر بھی کان دھرنا نہیں چاہتی۔ کم سے کم اپنے ضبط کو کھو کر اتنی بے توقیر تو نہ ہو تائی امی۔ ہاں بھائی، اب تو توقیر بھی کھینچ لاؤ گے تم، ہم یہاں یہی سب سننے تو آئے تھے، وہ بے حساب کلس کر بولی۔ ٹھیک کہتے ہو ارتضیٰ، عمر کے اس حصے میں اپنے چونڈے کے سفید بال تمہارے ہاتھوں نچوا کر میں کہاں کی عزت دار رہ پاؤں گی، بہتر ہے سیدھے صبح ہم ماں بیٹی گھر جائیں۔ ہاں، ہمارا راستہ مت روکنا۔ مجھے کیا ضرورت ہے راستہ روکنے کی، آپ کی مرضی ہے اور میں آپ کی مرضی کو بدلنا بھی نہیں چاہتا۔ سو ڈو ایز یور وش۔ آئے ہائے، دیکھا تم نے دلہن، کیسا بے دید ہے تمہارا بیٹا۔ ارے میں اب یہاں سے ابھی اور اسی وقت جانا چاہوں گی، سنا تم نے؟ تائی نے میمونہ بیگم کو شکایت کر کے اپنی ہی بات کو رکھا تھا۔ میمونہ بیگم کے اشک اور بھی تواتر سے بہنے لگے تھے، لیکن ارتضیٰ نے شان بے نیازی سے کندھے اچکا کر جیسے اپنی بے نیازی کو ظاہر کیا تھا۔ جب تائی امی آپ ہی مروت برتنے کے موڈ میں نہ تھی تو ارتضیٰ کو کیا پڑی تھی کہ انہیں روک کر عزت داری نبھاتا۔ ہنا نے ماں کے بگڑے تاثرات دیکھ کر خاموشی میں ہی عافیت جانی اور اپنا سامان سمیٹ کر لے آئی تھی، پر میمونہ بیگم صدائیں دیتی رہ گئیں، مگر ارتضیٰ نے کسی رواداری اور لحاظ کے بغیر دروازے سے ہٹ کر جیسے انہیں نکل جانے کا راستہ دیا تھا۔ تائی امی نے کھا جانے والی نظروں سے ارتضیٰ کو ایک نظر دیکھا اور ہنا کے ہاتھ سے اپنا بیگ کھینچ کر گھسیٹتی گھر کے مرکزی دروازے تک جا پہنچی تھیں۔ تب ارتضیٰ نے انٹرکام پر باہر پہرے پر مامور سپاہیوں کو ٹیکسی لانے کا حکم دیا تھا اور تائی کو خدا حافظ کہہ کر ماں کے پاس لوٹ آیا تھا۔ جب تائی کوئی تعلق رکھنا ہی نہ چاہتی تھیں تو ارتضیٰ کو رشتے نبھانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے عمر بھر کے ناطے خود ہی ایک جھٹکے میں توڑ ڈالے تھے اور مصیبت اس گھڑی میں میمونہ اور ارتضیٰ کو اپنی آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آج ارتضیٰ کی زندگی کا اہم ترین دن تھا۔ دشمن کی سرکوبی کے لیے اسے آپریشن کلین اپ جیسے خطرناک مشن کی تکمیل کرنا تھی، لیکن گھر پر پھیلی اداسی اور یاسیس نے اس کا موڈ تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ابھی تک ایس پیز اور سب انسپکٹرز کی میٹنگ جاری تھی، جانے کون کون سے پرابلم سامنے آ گئے تھے جن کے حل کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی، اور میٹنگ کے ذریعے تمام پولیس اور سیکیورٹی اداروں کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ ارتضیٰ کو ایس پی رانا اور سکندر ملک کی کال کا انتظار تھا۔ وہ ڈریس اپ ہو کر گھر میں تیاری کیے بیٹھا تھا، مگر اسے پولیس ہیڈ کوارٹر میں اب تک حاضر ہونے کو نہ کہا گیا تھا۔ اگلا آرڈر جانے کب تک ملنا تھا؟ تائی کے جانے کے بعد ارتضیٰ نے بامشکل خود کو اور اپنے جذبات کو قابو کیا تھا، پھر بھی وہ حد درجہ الجھا اور بے قرار سا بیٹھا تھا۔ بلال سے رشتے کے انکار پر تائی کے رویے نے اس کی ماں کی طبیعت کو کچھ اور بگاڑ دیا تھا۔ وہ یوں بستر پر پڑی جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو، آنکھوں سے اشکوں کے سیلے رواں تھمنے نہ دے رہے تھے۔ وہ بلڈ پریشر کے فشار اور شوگر کی زیادتی سے اب تڑپ رہی تھیں، ان کی ٹینشن سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ ارتضیٰ نے ڈاکٹر گھر پر بلوا لیا تھا، مگر پھر بھی ماں کی حالت میں کوئی سدھار نہ تھا۔ وہ دل چھوڑے بیٹھی تھی۔ ماں کے اغوا کی مصیبت کیا کم تھی جو اب تائی امی نے رشتے ناطے بھی توڑ ڈالے تھے۔ یہ دوسرا بڑا صدمہ تھا جو میمونہ بیگم سے سہا نہیں جا رہا تھا، اور بچپن کی مانگ ٹوٹ جانے کے صدمے نے ان کی جان ہلکان کر ڈالی تھی۔ وہ بالکل ادمری سی تھیں۔ ارتضیٰ کو اپنے مشن کی فکر تھی، لیکن آج ماں کو اس ابتر حالت میں چھوڑ کر جانا کسی طور ممکن نہ لگ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنا بھی نہ چاہتی تھیں۔ غم اور نارسائی کے عذاب نے ان کی گریہ زاری کو بڑھا دیا تھا۔ دوا کھانے کے باوجود وہ تکیے پر سر پٹک رہی تھیں۔ وہ لگتا تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی لاوا پک رہا ہو جو ان کی بری ہوتی حالت کے ساتھ کسی آتش فشاں کی صورت پھٹنے کے قریب ہو۔ وہ بیٹی کی بدقسمتی پر نوحہ کنا تھیں۔ انہیں منگنی ٹوٹنے کا غم زیادہ تھا یا ماں کے اغوا ہو جانے کا؟ اس وقت فیصلہ بھی مشکل تھا۔ تائی اتنا کچھ سنا کر بھی خفا ہو گئی تھیں۔ انہوں نے ارتضیٰ اور میمونہ کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حد یہ کہ انہوں نے مہا جیسی اچھی لڑکی کو بھی نہ بخشا تھا، الٹا اس کی عزت کا سودا دہشت گردوں سے کر کے ساری اگلی پچھلی کسر نکال دی تھی۔ مہا پر کیچڑ اچھالتے انہیں قریب بیٹھی اپنی ہی ہنا بیٹی دکھائی نہ دی تھی۔ اگر وہ سب کچھ ہنا کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تائی سہ سکتی تھیں؟ ارتضیٰ نے تیزی سے سر جھٹکا تھا۔ ہنا بھی مہا کی طرح بے حد ٹھنڈے مزاج کی سادہ سی لڑکی تھی۔ کتنا شرمسار تھی وہ ماں کی باتوں پر، کیا اس طرح بھی رشتہ توڑا جاتا ہے؟ وہ واقعی نادم تھی، مگر ماں کے سامنے کچھ کہنے کی شاید ہمت نہ پا رہی تھی، ورنہ ایک احتجاج تو وہ ضرور کرتی اور اسے کرنا بھی چاہیے تھا، لیکن ماں کی ذہنی ابتری اور مزاج کے فلکچویشن کو اس پل سہنا اس نرم دل لڑکی کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ بس چپ بیٹھی سبھی کے چہروں کا اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی تھی، اور سچ یہ تھا کہ اس پل ارتضیٰ پر بے حد ترس آیا تھا۔ وہ اپنی تائی کی فضول باتوں کے رد عمل میں بھی اپنی سفوکیشن کو نکال نہ سکا تھا۔ اگر سب کچھ کہہ ڈالتا تو شاید خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اسے اپنی تہذیب اور ماں کی تربیت کا احساس تھا۔
وہ ویسے بھی اپنے بڑوں سے منہ ماری کرنا سخت ناپسند کرتا تھا کہ بچوں کو بڑوں کے حضور بادب ہی رہنا چاہیے۔ تب اچانک ارتضیٰ کا ذہن نگین کی طرف پلٹا تھا۔ وہ آج کس قدر جذباتی ہو رہی تھی، بار بار سینے سے لگتی تھی، یوں جیسے پناہ چاہتی ہو۔ دراصل وہ اپنے ڈر سے لڑ رہی تھی، اسے آج کے دن کی اہمیت کا خوب اندازہ تھا۔ ارتضیٰ جہاں جانے کو تیار بیٹھا تھا وہ موت کا دہانہ تھا۔ اس کا بچ کر بخیریت و عافیت آنا اور 7 ماہ کو بھی دشمنوں سے بچا کر واپس لوٹنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اسی لیے وہ بے قرار تھی۔ ارتضیٰ کی بے قراری جیسے چنگاری چھوڑنے لگی تھی۔ زندگی کا آخر وہ کون سا رخ تھا جو کسی طور سہا نہ جا رہا تھا؟ ہر طرف عذاب تھا، مصیبت اور آزمائش تھی۔ ایک مسئلہ ختم ہوتا نہ تھا کہ دوسرا شروع ہو جاتا، اور ان میں سے کوئی بھی پل بھر کے لیے کھل کر سانس نہ لے پاتا تھا۔ نگین کا خیال آتے ہی ارتضیٰ کا موڈ کچھ اور اضطرابی سا ہو رہا تھا، لیکن وہ پل بڑا عجیب تھا، عجیب اور ناقابل یقین سا۔ ارتضیٰ کے من میں نگین کی یاد کر لائی تو اسی ساتھ بستر پر بے کسی سے کروٹیں بدلتی میمونہ بیگم کے دل میں بھی اس کا خیال جاگا تھا۔ نگین کی روتی متورم آنکھیں، اترا چہرہ اور لاغر سراپا جیسے میمونہ بیگم کے اندر بھونچال اٹھا گیا تھا۔ وہ بجلی کسی صورت سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تائی نے کس طرح ماں پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، کتنا ذلیل کیا تھا، اور کس طرح آبرو باختہ کہہ کر ٹھیکرے کی منگنی کو توڑنے میں دیر نہ لگائی تھی۔ اپنی بیٹی ہنا کی موجودگی کے باوجود دوسرے کی بیٹی کو اس آئینے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ بے لباس دکھائی دے رہی تھی۔ اس لمحے تائی نے اتنا بھی نہ سوچا تھا کہ وہی لڑکی ان کے بیٹے کی امانت تھی، ان کی بہو بننے لائق تھی۔ اور ادھر میمونہ بیگم کا دل دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ ادھر انہوں نے آپ بھی قیامت ڈھائی تھی، کسی کی نازک اندام بیٹی پر کیچڑ اچھالا تھا، نگین پر قاتل کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ میمونہ بیگم کے دل کی دنیا زلزلوں کا شکار تھی۔ اس وقت ان کے دل اور دماغ پر لگے زنگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا تھا، اور اب وہ زنگ پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی بے قراری سے ہاتھ مسل رہی تھی، اذیت میں ڈوبے جانے کتنے خیال ان کے سلگتے دماغ میں سرسرائے اور ندامت سے ان کا سر جھکا گئے تھے۔ شاید آج انہیں یہ اسی زیادتی کی سزا ملی تھی جو وہ اپنی بہو نگین پر کیا کرتی تھی۔ آج ماہ کو اپنے دل کے ٹکڑے گناہ گہانی کے شکنجے میں پھنسا دیکھ کر انہیں نگین کی بے کسی کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی ایک مظلوم لڑکی تھی، حالات اس کے مخالف تھے، زمین و آسمان نے اس کے لیے بھی تو اپنا رنگ بدلا تھا، پھر وہ کیا کرتی؟ نگین کا ان بدلتے حالات اور واقعات میں کوئی دوش کہاں تھا؟ اس نے صرف اپنے باپ کو ان دہشت گردوں سے بچانے کی کوشش کی تھی، اور وہ کوشش وقت کی سیاہ بختی میں بدل کر اگر اس کے ہاتھ خون سے رنگ گئی تھی تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ بے بس اور تنہا نگین ایک ہی ساتھ میں اپنے گھر بار، پیار کرنے والے باپ اور دنیا کے عیش و آرام سے دور ہو گئی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی نے اس کے راستے میں بھی تو کتنے اندھیرے بھر دیے تھے۔ ایسی تاریکی چھائی تھی اس کی خوشباز زندگی میں کہ زندگی ہی کھو گئی تھی۔ وہ پھر بھی اس گھر میں سب کی ہمراہی میں رہنا چاہتی تھی، سب کی خوشیوں میں خوش ہونا چاہتی تھی، ارتضیٰ کا سہارا لے کر ان کے اور ماہ کے قریب آنا چاہتی تھی۔ لیکن سارا قصور اس بدلتے وقت کا تھا جس نے یکلخت تیور بدل کر نگین کو جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ قصور ان حالات کا تھا جن سے لڑتے لڑتے وہ اپنی ہی مدافعت میں اپنے حق کو ہار گئی تھی۔ وقت کی کالی آندھی نے باپ کی محبت سے سائے نشیمن کو تنکوں کی طرح اڑا دیا تھا، اور خود نگین ان حالات میں بے آسرا ہو کر ارتضیٰ کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ ارتضیٰ ہی تھا جس نے نگین میں اپنی زندگی کا سکھ دیکھا تھا، اپنی محبت اور جذباتیت کی تسکین دیکھی تھی۔ میمونہ بیگم سے بیٹے کی ہی چاہت دیکھی نہ گئی تھی، وہ نگین کو اپنے بیٹے کے مقابل سہ نہ پائی تھی۔ انہیں برداشت نہ ہوا تھا کہ ایک بے سہارا لڑکی ارتضیٰ کا سہارا لیتی۔ اوف اللہ، یہ کیسا گناہ کر دیا میں نے! میمونہ بیگم کی دبی دبی سسکیاں طوفان بننے جا رہی تھیں۔ انہوں نے ندامت سے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ میں بھابھی کے رویے پر، ان کی باتوں سے نکلے تیروں جیسے لفظوں پر دل ہارے بیٹھی ہوں، لیکن خود میں نے کیا کیا تھا اللہ! میں نے بھی تو بھابھی کی طرح ایک اچھی نیک لڑکی کو قاتل کہہ کر اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائے ہائے، میں نے بھی بھابھی جان کی طرح منہ در منہ نگین پر الزام رکھ کر رشتہ توڑنے کی دھمکی دی تھی، اور وہ زاروں کے تار رکھنے لگی تھی، من میں بھانپڑ جلنے لگے تھے، ایک پل کو بھی چین نہ مل رہا تھا۔ وہ شرمسار تھیں، نادم تھیں، بے حد عاجز بیٹھی تھیں۔ یہ کیا کیا تھا میں نے؟ انہوں نے بے دردی سے اپنے اشکوں کو ہاتھ سے پوچھا تھا۔ میں نے کیسا گناہ کر دیا تھا، دل توڑنے جیسا، اور دل بھی کس کا؟ اپنے بیٹے کا۔ ہاں، میں نے اپنے فرما بردار بیٹے کو مجبور کیا کہ وہ نگین کو طلاق دے دے، اپنی محبت کو اپنی زندگی سے نکال پھینکے، باوجود اس کے کہ نگین اپنی دکھ میں میرے ارتضیٰ کی امانت سنبھالے بیٹھی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے نامناسب رویے سے کس قدر اذیت دی ہے، اور وہ اذیت تب اتنی بڑھ گئی ہوگی جب میں نے اپنے تیز اور تند لہجے اور ترش الفاظ سے اٹھتے بیٹھتے اس کا جینا حرام کیا تھا۔ اف اللہ، کتنی صابر ہے نگین! وہ میری برائی، میرے ناروا سلوک کے باوجود چپ سادھ کر میرے سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھی، روتی تھی،
روتی تھی، بے بس ہو جاتی تھی، لیکن میں اللہ میں نے تب بھی اسے زج کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ وہ آنسو بہانے کے سوا کیا کرتی، لیکن میں نے ان اشکوں پر بھی پہرا بٹھا دیا تھا۔ صاف صاف کہا تھا اپنے ارتضیٰ کو کہ وہ نگین کو گھر سے نکال دے، کیونکہ وہ منحوس تھی۔ اس کی آمد نے میری ریاضت سے بنائے اس گھر کی بنیاد ہلا ڈالی تھی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ ہچکیاں لینے لگی، دم پھول رہا تھا، وہ بے حساب رو رہی تھی۔ کیسا وقت تھا کہ وہ ہر چیز کا نتھارا کر رہا تھا، اور اس صاف صفائی میں انہیں اپنے ذات ذرا بے نشان کی طرح بے مول نظر آ رہی تھی۔ میمونہ بیگم کی آنکھیں ہی نہیں روح بھی رو رہی تھی۔ وہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو ایک تسلسل سے یاد کر رہی تھی، یا وہ از خود یاد آتے چلے جا رہے تھے۔ ہائے نگین، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ بوا کی موت پر میں نے تمہیں بے درد رویہ اپنایا تھا۔ تم میرا دکھ بانٹنے آئی تھی، مگر میں تمہیں دیکھ کر وہاں سے اٹھ آتی تھی۔ میری نفرت اور حقارت سے بھری نظروں کو کیسے سہا ہوگا تم نے؟ آج اگر بھابھی مہا کو اتنا کچھ نہ کہتی تو میں اپنی غلطی کو کیسے ریئلائز کرتی نگین؟ شاید اللہ نے مجھے اپنی غلطی کا احساس اسی طور دلانا تھا۔ تمہاری آہوں نے، تمہارے دکھ اور بے کسی نے میرے گھر میں بھی وہی طوفان اٹھا دیا ہے نگین، جس کے بیچ تم آ پھنسی ہو۔ میری خاموشی اور سرد مہری کے وار سہ کر تم کتنا ٹوٹ چکی تھی، اس کا اندازہ آج مجھے بہت اچھی طرح ہو رہا ہے۔ تم نے اس عذاب سے بچنے کے لیے نروس بریک ڈاؤن جیسی بیماری میں پناہ ڈھونڈ لی تھی، لیکن مجھے کیا ہو گیا تھا خدایا؟ مجھے اس بن ماں باپ کی بچی پر ذرا رحم نہ آیا۔ میں اسے زج کرتی رہی، دھتکارتی رہی، اور طنز کے تیروں سے اس کے من کو چھلنی کرتی رہی، لیکن آفرین ہے تم پر نگین، صد آفرین ہے۔ وہ سر پکڑ کر ندامت سے گردن ہلا رہی تھیں۔ اشک اب بھی بن بادل برسات کی طرح برس رہے تھے، لیکن اب ان کے دل کو تھوڑا قرار آ رہا تھا۔ وہ اپنی خطاؤں کو شمار کر کے اپنی ندامت کو اشکوں کے سیلاب میں بہا رہی تھیں۔ دشمن میری بہو کی جان لینے کے در پر ہے۔ اس سنگین وقت میں وہ اپنوں سے دور غیروں کے سہارے جینے کی تگ و دو کر رہی ہے، کیونکہ میں جو ایک ماں ہوں، ماں ہو کر بھی میں نے بہو کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور بیٹے کو زج کیا کہ وہ نگین کو کبھی گھر نہ لائے، اور آج میری ضد کے نتیجے میں کسی مہمان کی طرح غیروں کے گھر میں بیماری کے دن کاٹ رہی ہے۔ اف نگین، کیسے سہا ہوگا تم نے یہ سب؟ کیسے اپنے من کو بہلایا ہوگا؟ ارتضیٰ نے جانے کتنی بار مجھے لے کر تمہیں جھوٹی سچی کہانیاں یہ سوچ کر سنائیں کہ تم بددل نہ ہونا، مجھ سے بدظن نہ ہونا۔ وہ تمہیں مجھ سے جوڑنے کے لیے کتنے جتن کر رہا ہوگا۔ اللہ، میں کیا کروں؟ کیسی ماں ہوں میں؟ کتنا صابر اور شاکر بیٹا ہے میرا، کہ اتنے کڑے حالات میں اس نے ماں کی بدسلوکی کو جیسے نظر انداز کر رکھا ہے۔ کتنا اچھا ہے میرا بیٹا، میرے غلط مطالبے کو سن کر بھی مجھے یہ بھروسہ دلاتا رہا کہ وہ نگین کو چھوڑ دے گا، اسے طلاق دے دے گا، لیکن نہیں۔ میمونہ بیگم نے بے اختیار ریلنگ پر پڑے تکیے کو پھینک دیا تھا۔ وہ جیسے ایک نئے عزم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا ارتضیٰ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ میں نگین کو ناجائز سزا کیوں دوں؟ کسی ناکردہ جرم پر اتنی کڑی سزا دے کر اس مظلوم لڑکی کو گھر سے نکالنا، کیا کل مجھے اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہونا؟ نہیں، میں ایسا گناہ کیوں کروں؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ نگین میری بہو ہے، میرے گھر آنگن کی بہار ہے، میرے آنے والی نسل کی امین ہے وہ۔ ایک ہی تو بچہ ہے میرا، محبت کرنے والا، جان نچھاور کرنے والا، اور میں اس کی خوشی اور اطمینان کو محسوس کیے بغیر اسے اجاڑنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب نہیں۔ اف میرے مولا، کیا سوچتا ہوگا ارتضیٰ میرے بارے میں؟ یہی کہ ماں جیسا رشتہ بھی خود غرضی پر مشتمل ہوتا ہے۔ ماں کی عظمت، محبت اور احسانات کیا سب کتابی باتیں ہیں؟ کیا میرے اپنے بچوں سے محض محبت ڈھکوسلا ہے؟ کیا میں ان کے لیے نہیں ہوں؟ ان کی خوشی اور غم کیا میرے لیے واقعی کوئی معنی نہیں رکھتے؟ نہیں۔ میمونہ بیگم جس لگا کر بستر سے کودی تھی۔ میں ایک اچھی ماں ہوں، میرے بچے میرا ساسا، میری تکمیل ہیں، ان کے دکھ، ان کی خوشیاں میرے لیے معنی رکھتی ہیں۔ مجھے اپنے کیے کا مداوع کرنا ہوگا۔ میں سب سے پہلے ارتضیٰ سے معافی مانگوں گی۔ میں اسے بتاؤں گی ماں کیا ہوتی ہے، کتنی محبت اور کتنی گنجائش ہوتی ہے ماں کے دل میں۔ وہ اپنے بچوں پر نثار ہو جاتی ہے۔ میمونہ بیگم ڈگمگاتے قدموں سے کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ حالت غیر تھی اور آنکھیں متورم۔ وہ دل کی بھڑاس نکال آئی تھیں، اپنی غلطی کو مان کر اس کا تدراک کرنا چاہتی تھیں، اسی لیے بیٹے کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں۔ باہر لاؤنج میں صوفے پر سر پکڑے ارتضیٰ پریشانی کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ تایمی بدسلوکی کی اور منہ در منہ منگنی سے انکار پر وہ دل برداشتہ اور ملول تھا۔ میمونہ بیگم دھیرے دھیرے ہلکے قدموں کے ساتھ اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کپکپاتا ہاتھ بیٹے کے کندھے پر رکھ کر آہستگی سے پکارا تھا، ارتضیٰ۔ ان کی لرزتی آواز پچھتاوے اور شرمندگی کے احساس سے بوجھل تھی۔ ارتضیٰ بے طرح چونکا تھا۔ بجلی کسی صورت سے اٹھ کر اس نے ماں کے جھولتے نہیں وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ گھبرا کر بولا، آپ ٹھیک تو ہیں نا امی؟ مجھے آواز دی ہوتی۔ اس طرح اپنے قدموں سے اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو۔ بہت کمزور ہو گئی ہیں آپ ارتضیٰ۔ میمونہ بیگم نے لرزتے وجود کے ساتھ اپنے کانپتے ہاتھوں کے پیالے میں محبت سے بیٹے کا چہرہ بھر لیا تھا۔ سوجی آنکھیں جیسے نمکین پانیوں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ اس پل وہ ارتضیٰ کو ضرورت سے زیادہ نڈھال اور شکستہ حال لگی تھیں۔
آپ ٹھیک نہیں ہیں امی؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے۔ ارتضیٰ نے گھبرا کر ان کے کانپتے بدن کو سنبھالا دے کر صوفے پر لا بٹھایا، لیکن وہ وہاں بیٹھ کر بھی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے بیٹھی تھیں اور ایک ٹک اس کی صورت تاک رہی تھی۔ پلیز امی۔ ارتضیٰ نے بے طرح گھبرا کر ان کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ارتضیٰ، میرے بچے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کتنا ملال ہوگا تیرے دل میں میرے لیے، کتنا دکھ اور درد ہوگا نا۔ میں بے خبر ہوں نا بیٹا، میں نے تمہارا دل توڑا ہے، تم سے تمہاری زندگی کی خوشی چھیننے کی کوشش کی ہے۔ میں نادان تھی ارتضیٰ، میرے دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا۔ میرے بچے، میری آنکھیں وہ سچ نہیں دیکھ رہی تھیں جو آج مجھے صاف صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں اندھی ہو گئی تھی ارتضیٰ، میں خود غرض ہو گئی تھی۔ اوفو، کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ یہ کیسا الٹا سیدھا ری ایکٹ کر رہی ہیں؟ پلیز ایسے نہ روئیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر؟ انہوں نے بھری آنکھوں سے ارتضیٰ کی فکر اور تشویش کو دیکھا۔ نہیں، میرا بیٹا بہادر ہے، ڈر کیسے سکتا ہے؟ میں آپ کا بیٹا ہوں امی، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کا دکھ، آپ کا درد اشتہار کر یوں رو دینا مجھے ڈراتا ہے امی۔ خدا کے لیے اس طرح نہ کریں، مجھ سے سہا نہیں جا رہا۔ سہا تو مجھ سے بھی نہیں جا رہا ارتضیٰ، دل ندامت سے بھر گیا ہے۔ لگتا ہے اگر میں نے اظہار نہ کیا تو یہ پھٹ جائے گا۔ مجھے آج کہنے سے نہ روکو بیٹا، اپنی ماں کو معاف کر دو۔ وہ جیسے بے اختیار سی ہو رہی تھیں۔ امی پلیز ڈونٹ سے اینی تھنگ، آخر آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس بار وہ پریشانی سے زیادہ حیرت میں تھا۔ میمونہ بیگم کا اس طرح بلکنا اور خود کو قصوروار کہنا ارتضیٰ کے لیے کسی اچنبھے سے کم نہ تھا، لیکن اسے سوچنے کا موقع نہ ملا۔ میمونہ پھر سے شروع ہو گئی تھیں۔ کاش یہ ساری باتیں میں نے وقت پر ہی کہی ہوتی میرے بچے، لیکن میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے۔ ارتضیٰ، تم کتنے نیک اور محبت کرنے والے بیٹے ہو۔ تم سے یہ سب کہتے میں آج بہت شرمندہ ہوں۔ تم میری شرمساری کا اندازہ نہ لگا سکو گے۔ میری زیادتی اور غصے نے تمہیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ کاش میں زیادتی کی مرتکب نہ ہوئی ہوتی، اے کاش میں نے وقت پر ہی کچھ تو سمجھداری سے کام لے لیا ہوتا، لیکن میں اپنی انا اور ماں ہونے کے ذوم میں ظلم روا رکھتی رہی۔ خدا کے لیے امی چپ ہو جائیے، مجھے کچھ پلے نہیں پڑ رہا آپ کیا بول رہی ہیں۔ ان کے بے دریغ آنسو بہانے پر ارتضیٰ کچھ اور گھبرا گیا تھا، انہیں صوفے پر ہی لٹانے کی کوشش میں بولا، آپ آرام کیجیے، پلیز لیٹ جائیے یہاں۔ مجھے لگتا ہے تائی امی کی باتوں نے آپ کے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے، آپ ضرورت سے زیادہ نروس ہیں۔ ڈونٹ ایموشنل امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، اب سب ٹھیک ہو جانا چاہیے ارتضیٰ، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ وہ پھر سے اٹھ بیٹھی تھیں۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے امی، آپ لیٹی رہیں۔ آئی تھنک بلڈ پریشر خاصا شوٹ کر گیا ہے آپ کا۔ نہیں، تم میرے پاس بیٹھو۔ انہوں نے ارتضیٰ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے صوفے پر اپنے قریب گھسیٹ لیا تھا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں دھم سے گرتے انداز میں ان کے برابر ٹک گیا۔ ماں کی دیوانگی اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، وہ اسے جکڑے بیٹھی تھیں۔ میری بات غور سے سنو ارتضیٰ، انہوں نے کپ کپاتے ہاتھ کو اس کے گال پر محبت سے پھیرا تھا۔ شاید میں یہ باتیں اسی طور دوبارہ نہ کہہ سکوں، میری درخواست ہے تم میرے کہے کو توجہ سے سنو۔ میں سن رہا ہوں امی، بٹ فار گاڈ سیک کنٹرول یور سیلف۔ آپ کا اس طرح جذباتی ہو کر رونا اور پھر مجھے کچھ سنانا میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تھوڑا سنبھالیے خود کو۔ میں بیٹھا ہوں نا آپ کے پاس تو سب کچھ سنوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ ان کے اشپوشتہ سراسنگی سے کہہ رہا تھا۔ میمونہ نے بامشکل خود کو سنبھالا تھا، پھر بھی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں۔ ارتضیٰ نے پانی کا گلاس لا کر ماں کے ہاتھوں میں تھمایا اور زبردستی انہیں چند گھونٹ پینے پر آمادہ کیا تھا۔ پانی پی کر میمونہ کے حواس کچھ بحال ہوئے تھے، وہ صبر کی طرف آئیں تو تب ارتضیٰ نے انہیں اپنے بازو کے حصار میں لے کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، خود کو اس طرح جذبات کے حوالے کرنا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے امی، آپ کو جو کہنا ہے تسلی سے کہیے، میں آپ کی بات سنے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، بس شرط ہے کہ اپنی بات کہتے آپ خود کو لوز نہیں کریں گی۔ میمونہ نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی، پھر گلوگیر انداز میں بولی، ارتضیٰ، آج تمہاری تائی امی کا ماں کو ٹھکرا کر چلے جانا اور دراصل میرے اعمال کی سزا ہے۔ میں نے اگر اپنے ہاتھ سے اچھا بویا ہوتا تو یقیناً آج اچھا کاٹتی، لیکن یہ سب ہونا ہی تھا، کیونکہ زندگی ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیتی ہے بیٹا، آخرت میں ہی نہیں ہمیں دنیا میں بھی اپنے کیے کا جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے پگھلتی آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھتے نقاہت سے پوچھا تھا۔ ادھر وہ ماں کی ابتر حالت پر خود بھی جذباتی ہو رہا تھا، آنکھوں میں امڑتی نمی کو پلکوں میں چھپانے کی کوشش میں نظریں چراتا ہوا بولا، آپ بتائیے۔ میمونہ نے بغور بیٹے کو دیکھا تھا، وہ جان چکی تھیں۔ ارتضیٰ پلکیں جھپک کر اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہا تھا، انہوں نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں بھر لیے تھے، کیونکہ ارتضیٰ میں نے نگین سے وہ سلوک کیا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی، یہ جو آج کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ نگین ہے، صرف نگین۔ ارتضیٰ کے سر پر جیسے بم پھوٹا تھا، وہ کچھ بول نہ سکا، آنکھیں پھاڑے ماں کی صورت دیکھ رہا تھا جو اسے نظر بچا کر کہہ رہی تھی، اس بن ماں کی بچی کو اپنے سرد رویے سے میں نے جو دکھ دیا ہے، آج وہی دکھ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ نگین جیسی مظلوم لڑکی حالات کا شکار ہو کر ہماری پناہوں میں آئی تھی،
لیکن میری نادانی اور ناسمجھی نے اس گھر سے بے دخل کر دیا اسے۔ میرا ناروا سلوک اور جلتے رویے پر اس غریب نے اف تک نہ کہی اور اپنی ہی ذات میں گھلتی رہی۔ لیکن میمونہ رو پڑی تھی۔ ارتضیٰ میں نے زیادتی کی انتہا کر ڈالی اور اپنی بہو کو گھر سے نکال باہر کیا، غیروں کے آسرے پر چھوڑ کر اس کی صورت تک نہ دیکھی۔ خدا کے لیے ارتضیٰ، اپنی ماں کے اس گناہ کو مٹانے میں میری مدد کرو، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لو بیٹا۔ جاؤ نگین کو ابھی گھر لے آؤ، میں اس بچی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اسے قاتل کہہ کر دھتکارنے والی ماں آج اس کی بے گناہی پر ایمان لے آئی ہے۔ میں جان گئی ہوں اس نے جرم نہیں کیا ارتضیٰ، وہ اپنے باپ پر قربان ہو گئی تھی۔ اس نے ریاض صاحب کو بچانے کے لیے پستول اٹھایا تھا۔ اب اپنی یا اپنے باپ کی مدافعت میں کوئی گولی چل گئی تو اس میں نگین کا کیا قصور ہے؟ یہ قدرت کے کھیل ہیں، مگر ہم بندے اپنے زوم میں دوسرے کے اعمال کا حساب آپ ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے ارتضیٰ، اور تمہاری ماں نے بھی یہی غلطی کی ہے۔ جاؤ بیٹا میمونہ نے ارتضیٰ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے ہلانے کی صحیح کی تھی۔ اسے گھر لے آؤ تاکہ میری ماں کو بھی گھر واپسی کا راستہ مل سکے۔ نگین کی تنہائی نے میرے گھر کا سکھ چھین لیا ہے ارتضیٰ، اس کے صبر اور ٹھنڈی آہوں نے اس گھر میں دکھوں کے سائے اتار دیے ہیں، اور ایسا صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں پہلے ہی حقیقت کی نگاہ سے ان سارے حالات کو دیکھتی تو شاید ایسا گناہ بھی نہ کرتی۔ میں بہت اذیت میں ہوں ارتضیٰ، پلیز اپنی ماں کی اذیت کو کم کر دو، مجھے معاف کر دو اور ابھی جا کر نگین کو لے آؤ۔ وہ میری بہو ہے، اس گھر کی عزت اور تمہاری محبت ہے، وہ تمہاری زندگی کا سکھ چین ہے میرے بیٹے۔ میمونہ زاروں کے تار رونے لگی تھی۔ ارتضیٰ بت بنا حیرتوں کے بیچ رہ کر ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس پر جانے کتنی کیفیات گزر گئی تھیں۔ وہ حیران تھا، فکر مند تھا، پریشان اور متجسس بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر بے یقین تھا۔ یہ بیٹھے بٹھائے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ شاید دنیا ہی بدل گئی تھی، اسے اعتبار آ کر نہ دے رہا تھا۔ امی یوں اچانک اس کڑے موڑ پر اس طرح بدل جائیں گی؟ ماں کا غم انہیں یوں اپنی اصلاح کرنے پر مجبور کر دے گا؟ وہ نگین کو معاف کر کے اسے اپنے گھر کی بہو مان لیں گی؟ وہ جو نگین کی صورت تک سے بیزار تھیں، جو اسے فساد کی جڑ کہتی تھیں، جس لڑکی کے خون آلود پیروں کے گھر کی دہلیز پر بڑھتے ہی طوفان نے ارتضیٰ کے گھر کا رخ دیکھ لیا تھا، اور جو میمونہ بیگم کے لیے ناقابل برداشت تھی کیونکہ وہ بوا کی قاتل تھی، رحیمہ کی گناہ گار تھی اور گھر کے بگڑتے حالات کی وجہ تھی، وہی نگین آج امی کی نگاہ میں سارے قصور معاف کروا چکی تھی۔ اور آج میمونہ بیگم خود ارتضیٰ سے، اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے سے یہ درخواست کر رہی تھی کہ وہ ان کی بہو کو گھر لے آئے، اور یہ کہ وہ نگین سے معافی بھی مانگنا چاہتی ہیں۔ دس از ٹوٹلی انبلیویبل۔ اف میرے اللہ، کیا تو نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے؟ کیا زندگی کے کالے بادل چھٹنے کو ہیں اور کیا آج میری کامیابی کا دن شروع ہوا ہے؟ ارتضیٰ کی سوچیں بے مہار تھیں۔ وہ بے یقین بیٹھا تھا، خوش تھا یا مطمئن، اسے اپنی حالت کا آپ اندازہ نہ تھا۔ اسے بت کی طرح اپنے سامنے استدعا دیکھ کر میمونہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اسے ہلایا تھا۔ ارتضیٰ، کہاں گم ہو تم؟ اوہ امی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے آگے ہو کر ایک جوش سے ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی شاکڈ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، کیا ری ایکٹ کروں، کیسے بدل گئے سارے حالات، کیا اتنی جلدی بھی غم کے سائے دور ہو جاتے ہیں؟ اوف، میں کتنا پریشان تھا امی، آئی واز ریئلی سک آف اٹ، لیکن آج آپ نے دل کا سارا بوجھ اتار دیا ہے۔ وہ نہ چاہ کر بھی بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ اس کے اشک اور اس کا اس طرح اچانک بھڑکنا میمونہ کو شرمندگی کی بوچھار سے اچھی طرح بھگو گیا تھا۔ وہ اسے دل سے لگا کر پیار کرنے لگیں۔ وہ خود بھی رو رہی تھیں اور اپنے جوان بیٹے کی اشک بار آنکھوں کو بھی پوچھ رہی تھیں۔ کئی ساعتیں جذبات کی نظر ہو گئیں، پھر میمونہ اس سے الگ ہو کر ارتضیٰ کے ہاتھ تھامتے ہوئے آہستگی سے بولی، میرے بچے، میں نے جو دکھ تمہیں دیے، اب اس کا ازالہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پہلے اپنی ماں کو معاف کر دو۔ ارتضیٰ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں بیٹے کے بسے بسائے گھر کو یوں اجاڑنے کا نہیں سوچتی، لیکن مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے۔ میں نے بار بار تمہاری خوشی کو دکھوں کے سائے سے ڈھانپنے کی دانستہ کوشش کی تھی، یہ سوچے بغیر کہ تم میرے بیٹے ہو، میرا خون، میرا سہارا ہو، تمہارے دم سے اس گھر میں روشنی ہے۔ پلیز ارتضیٰ، مجھے معاف کر دو، تمہیں اپنی ماں سے خفا ہونے کا پورا حق ہے، تم چاہو تو میری زیادتی پر مجھے سزا دے سکتے ہو۔ توبہ توبہ، اللہ نہ کرے امی، ارتضیٰ نے دہل کر انہیں بے اختیار تھام لیا تھا۔ آپ مجھے گناہ گار کیوں بنانا چاہتی ہیں؟ پلیز اب اور کچھ مت کہیے۔ آپ نے آج تک جو بھی کیا، غلط اور صحیح، دراصل وہ میری محبت میں ڈوب کر ہی کیا ہے۔ میں جانتا ہوں بہت محبت کرتی ہیں آپ مجھ سے اور ماہد سے، آپ ہمیں محفوظ دیکھنا چاہتی ہیں، مگر نگین کی آمد سے جو عذاب اور مصیبت اس گھر پر نازل ہوئی تھی، آپ اسے خوفزدہ تھی امی، اور اسی خوف میں مبتلا ہو کر ہمیں سیف رکھنے کی کوشش میں نگین سے بدظن اور بدگمان ہو گئی تھی۔ میری امی، ارتضیٰ نے جھک کر ان کے ہاتھوں کو جذباتیت سے چوما تھا، میں آپ کو قصوروار نہیں مانتا، آپ نے جو بھی کیا، جیسا بھی کیا، ایک ماں کے طور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیا، اس طرح معافی مانگ کر میرے دل کے ٹکڑے نہ کیجیے۔ میں آپ کو اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میرے دل میں درد بھر جاتا ہے امی،
پلیز چپ ہو جائیے ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ماں صدقے جائے میرے بچے، تمہیں کبھی گرم ہوا نہ پڑے۔ وہ اسے بے تحاشا پیار کر رہی تھی۔ ارتضیٰ کے وجود میں دہکتی آگ اپنے آپ سرد ہونے لگی تھی۔ ماں کی محبت کے شدید اظہار نے نرم خار بن کر اس کے تن بدن کو سرشار کر دیا تھا۔ اب ماں کی ممتا سبکت سرندی کی طرح خراماں بہتی ارتضیٰ کے وجود میں ٹھنڈک بھرتی جا رہی تھی۔ وہ اس پل حد سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ آپ بھی کبھی ماں کو باہوں میں بھر کر سینے سے لگاتا تو کبھی سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومتا چلا جاتا تھا۔ پھر کئی لمحے بیت گئے اور گزرے اس وقت نے ماں بیٹے کے جذبات کو جیسے سہارا دیا تھا۔ ارتضیٰ نے ماں کا چہرہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور ان کے رخسار سے اپنا چہرہ جوڑتا ہوا محبت سے بولا، میری ماں دنیا کی سب سے اچھی ماں ہے اور آج میں آپ کو یقین دلاتا ہوں امی، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، نگین سے بھی زیادہ۔ اس کا آخری جملہ شوخی اور شرارت کا بھرپور اظہار تھا۔ میمونہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تم نہ بھی کہو تو میں حقیقت جانتی ہوں، میرا بیٹا میری زندگی کا سرمایہ ہے، میرے جینے کی وجہ ہے۔ بے شک، اس نے جھک کر ماں کے رخسار کو چوما تھا۔ جو آپ کا مرتبہ ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ خوش رہو میرے لال، جیتے رہو۔ انہوں نے محبت پاش نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ تب ارتضیٰ نے یکدم کچھ موڈ بدل کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا اور آہستگی سے پوچھا، کیا آپ کو تائی امی کے رویے سے دکھ ہوا ہے امی؟ میمونہ بیگم نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری تھی، جھک کے سر سے بولی، دکھ تو ہوگا بیٹا، انہوں نے میری پھول سی بچی کو جس بے دردی اور بے قدری سے ٹھکرایا ہے وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ تمہاری تائی نے یہ سوچنا بھی گوارا نہ کیا ارتضیٰ کہ ماں آج کل کس عذاب کا شکار ہے، بس اس مظلوم پر بہتان باندھ کر چل دی۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں ان کے لیے حنا جیسی ہی تو ہے، کیا بیٹی کی ماں ہو کر بھی انہیں ایسی رقیق زبان بولنا زیب دیتا تھا؟ نہیں نا، لیکن پھر بھی انہوں نے اسی زبان کو بولا اور ہمیں اذیت بھی دی۔ جی، ارتضیٰ نے پرسوچ انداز میں ان کا چہرہ تاکا تھا، لیکن ہمیں اس معاملے کو دوسری نظر سے دیکھنا ہوگا امی۔ آپ بس اتنا سوچیے کہ ماں جیسی اچھی اور سمجھدار لڑکی ان کے بلال کے نصیب میں نہ تھی۔ تائی نے اپنے بیٹے کے جذبات کا خود مذاق اڑایا ہے۔ بلال نے ہی ماں کو پسند کیا تھا اور تائی نے حالات کے تناظر میں فیصلہ کر کے بلال کی پسند کو صاف طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہ کہو ارتضیٰ، میمونہ نے فوراً ٹوکا تھا، اس میں بلال یا تمہاری تائی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، شوہر ہو یا سسرال والے لڑکی کے دامن پر ایک ذرا سا بھی دھبہ برداشت نہیں کر پاتے۔ ہماری بیٹی تو اغوا ہو گئی ہے ارتضیٰ، یوں بھری پوری جگہ سے کسی لڑکی کو اٹھا لیا جانا عام بات نہیں ہے۔ ایسی بدنصیب لڑکی کی قسمت اندھیروں میں کھو جاتی ہے۔ ہماری ماں کا نصیب بھی گہنا گیا ہے، دہشت گردوں نے اس کی قسمت پر بھی سیاہی پھیر دی ہے۔ بیٹا اب شاید کبھی اجالے کی عزت پر نہ آ سکے گی۔ پلیز امی، اتنی سفاکی سے بات نہ کریں، ماں نادان نہیں ہے اور نہ ہی اتنی بے وقت کے اندھیروں میں پناہ لے کر خود کو دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کرے گی۔ میں جانتا ہوں میری بہن ان رسوائے زمانہ مجرموں کے درمیان رہ کر بھی محفوظ اور پاکیزہ رہے گی، چاہے کتنا وقت بھی گزر جائے، اسے کبھی بھی گندی نگاہ نے میلا نہ کیا ہوگا۔ میمونہ نے ارتضیٰ کی بات پر نظر اٹھا کر بیٹے کا بجھا چہرہ دیکھا۔ وہ ماں کے ذکر پر مغموم سا بیٹھا تھا۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میلا کرنے کے لیے صرف نگاہ کی گندگی کام نہیں کرتی بیٹا، اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ لڑکی نازک اندام اور معصوم ہوتی ہے، اس کا گھر سے باہر نکلنا اور اٹھا لیا جانا ماتھے پر کلنک بن کر چمکنے لگتا ہے۔ ایسی لڑکی نیک دل بھی ہو تو سبھی مرد اسے پرہوس نگاہوں سے گھورتے ہیں۔ وہ نگاہیں لڑکی کی زندگی ہی نہیں، اس کی موت بھی اجیرن کر ڈالتے ہیں۔ اف اللہ، میری ماں ان شرمناک نظروں کا سامنا کیسے کرے گی؟ کس منہ سے اس دنیا کو اپنی پاکیزگی اور بے گناہی کا یقین دلائے گی؟ کون کرے گا اعتبار اس پر؟ کون دے گا اسے عزت؟ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھیں۔ ارتضیٰ کو جیسے جھلاہٹ ہوئی تھی، بے سکونی سے چڑھ کر بولا، ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، میرے ہوتے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھائی ہوں ماں کا، وہ میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اندھیروں سے اپنی بہن کو نکال لوں گا، میں ثابت کروں گا اس کی پاک دامنی کو، میں بتاؤں گا دنیا کو کہ وہ اب بھی معصوم اور نیک لڑکی ہے۔ ارتضیٰ کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ اس کی محبت اور بے قراری دیکھ کر میمونہ نے ایک گہری سانس لی تھی۔ کیا جواب دیتی ہوں اپنے جوان بیٹے کو؟ اس کی جذباتیت کا کیا فائدہ ہوتا اسے سچ سے باخبر کرنے کا؟ وہ ماں کا بھائی تھا، اسے ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا۔ جب بھی نذیر بابا لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی، جسے انہوں نے لا کر ارتضیٰ کے مقابل پر پڑے ٹیبل پر دھر دیا تھا، اور کپ اٹھا کر میمونہ بیگم کی طرف بڑھاتے ارتضیٰ سے مخاطب ہوئے تھے، بابو کوئی ملنے آیا ہے آپ سے، میں نے انہیں گیسٹ روم میں بٹھا دیا ہے۔ اوہ اچھا کیا آپ نے، کیا آپ نے نام پوچھا ان کا؟ ارتضیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نذیر بابا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، نام تو نہیں پوچھا میں نے، لیکن وہ صاحب گھر پر آتے رہتے ہیں، آپ جا کر پہلے ان سے مل آئیے۔ ارتضیٰ نے آستین اٹھا کر کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے، دن نکل گیا تھا اور اب اسے ہیڈ کوارٹر پہنچ جانا چاہیے تھا۔
وہ وہاں جاتا تو اس کی آمد پر ہی آپریشن کی دیگر تفصیلات اسے بریف کی جانی تھیں۔ ہائی کمان کے حکم پر آپریشن کلین اپ کا وہ مرحلہ رات کی تاریکی میں انجام دیا جانا تھا، اسی لیے ارتضیٰ کو گھر پر ٹھہرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایس پیز اور سب انسپکٹرز کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی شاید، اسی لیے ارتضیٰ کو بلانے کے لیے کوئی ہرکارا بھیجا گیا تھا۔ آج ایک بڑی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی، ملک کا دفاع اور دشمنوں کو شکست فاش دینے کے ساتھ ساتھ اسے مہا کو باعزت واپس لانا تھا، اور یہ سارا عمل ایک خاموشی اور رازداری سے ہونا ضروری تھا۔ اسے اپنی ڈیوٹی پایہ تکمیل تک پہنچانی تھی، لیکن آج کا دن ارتضیٰ کے لیے آغاز سے ہی لاتعداد رخ لے کر طلوع ہوا تھا۔ زندگی کی کہانی میں کتنے بہت سے موڑ آ کر اپنے ہونے کا احساس دلا چکے تھے، وقت کم تھا اور حالات سنگین ہونے کا اشارہ بھی صاف مل رہا تھا۔ اسی احساس کے پیش نظر ارتضیٰ نے رخ بدل کر ماں کو دیکھا اور ان کے سامنے اکڑوں بیٹھتے ہوئے محبت سے کہا، آپ مہا کے لیے پریشان ہیں نا امی؟ لیکن اعتبار کریں، وہ پریشانی اب محض کچھ گھنٹوں کی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل اور دماغ بوجھ اور اذیت کے حصار میں ہیں، لیکن پھر بھی میں منت کر رہا ہوں کہ آپ خود کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں امی، میری کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا۔ کیا مطلب؟ میمونہ نے گھبرا کر چائے کی پیالی میز پر پٹک دی۔ ڈگک کہاں جا رہے ہو ارتضیٰ؟ مجھے اپنی ڈیوٹی سنبھالنی ہے امی، آج اپنے ملک کے دفاع کی خاطر مجھے اپنا فرض نبھانا ہے، یہی میرا عزم ہے اور یہی میرا پیشہ۔ میں نے ملک کے ہر شہری کے تحفظ اور اس کے حقوق کی حفاظت کا حلف اٹھا رکھا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ لیکن اب تو شام ڈھلنے کو ہے ارتضیٰ، یہ وقت ڈیوٹی پر جانے کا تو نہیں ہے۔ وہ بے حساب بوکھلائی نظر آ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھپتھپائے تھے۔ یہی وقت ہے میرے جانے کا امی، میں کل صبح تک مہا کے ساتھ لوٹوں گا، آپ میری کامیابی کے لیے دعا گو رہیے گا۔ مجھے جانا ہوگا امی، شاید ہیڈ کوارٹر کے کسی آفیسر کو بھیجا گیا ہے مجھے پک کرنے کے لیے۔ اب ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سو میں گھر پر مزید ٹھہر نہ سکوں گا۔ اس کی خوش الحانی سے کہی بات نے بھی میمونہ کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ وہ گھبراہٹ، بے قراری اور بے سکونی کے احساس کے ساتھ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ان کا رنگ فک ہو رہا تھا، لمحوں میں ان کی پھیلی آنکھوں میں خوف نے جگہ لے لی تھی۔ ارتضیٰ، انہوں نے خشک گلے سے پکارا تھا، یہ کیسی ڈیوٹی ہے تمہاری؟ میری ساری جان لے جاتی ہے بیٹا۔ آپ ایک سپاہی کی ماں ہیں امی، اور حوصلہ پہلی شرط ہے۔ بے فکر رہیں، میں آپ کی دعاؤں کے سائے تلے محفوظ رہوں گا، آپ میرے بغیر گھبرائیں گی نہیں۔ بس اتنا سوچ رکھیے گا کہ یہ ڈیوٹی آج میں مہا کو واپس لانے کے لیے نبھا رہا ہوں۔ لیکن تم اکیلے اتنے دشمنوں سے کیسے؟ ارے نہیں امی، ارتضیٰ نے ان کی فکر مندی پر مسکرا کر ان کی بات کاٹ ڈالی تھی، میں اکیلا نہیں ہوں، پوری پولیس فورس میرے ساتھ ہے، ہم پوری تیاری سے اس آپریشن کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، بس خوش ہو کر رخصت کیجیے۔ کیا آپ نہیں چاہتی ہمارا ملک ان بم دھماکوں، قتل و غارت گری اور ٹارگٹ کلنگ سے نکل کر آگے بڑھے؟ پھر بھی یہ تو سوچیے نا، مہا جیسی اور بہت سی لڑکیاں جانے کب سے ان انتہا پسندوں کے نرغے میں ہوں گی اور کس اذیت سے زندگی کے دن گزار رہی ہوں گی۔ ہم سب کو مل کر انہیں بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اور اپنے ہی ملک میں اپنے ہی دشمن کو شکست دینی ہے امی، سو گھبرائیے نہیں۔ نہیں ارتضیٰ، میں گھبرا نہیں رہی، لیکن تم مجھے پہلے تو بتاتے بیٹا، میں اس طرح اچانک تمہیں کیسے جانے دوں؟ میرا دل ہول رہا ہے بیٹا، مجھے تو بتاتے اس بارے میں۔ ان کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبانے لگی تھیں۔ بتا تو رہا ہوں امی، صرف دعا کیجیے میرے لیے۔ میں جانتا ہوں ایک ماں کی اور دکھی ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے، کیونکہ ماں کے دل سے نکلی آہ اور لبوں سے نکلی دعا سے اللہ بھی نظر نہیں چراتا۔ آپ کی دعائیں ہمیں کامیابی کا راستہ دکھائیں گی۔ ارتضیٰ نے انہیں بازوؤں میں لے لیا تھا، وہ رونے لگی تھیں۔ میں اب ان کانٹوں پر لوٹتی رہوں گی ارتضیٰ، جب تک تم گھر نہیں آ جاؤ گے، میرا دل کہیں نہیں لگے گا۔ ہائے اللہ، یہ تیری کیسی آزمائش ہے، مہا کے بعد میرا بچہ بھی دشمنوں کے نرغے میں جا رہا ہے، میں کیسے سنبھالوں اپنے دل کو، میں کیسے تنہا اس گھر میں رات گزاروں گی؟ رحم کر اللہ، میرے بچے کی حفاظت کر۔ وہ ارتضیٰ کو گلے سے لگائے دل سے دعا دے رہی تھیں، آنکھیں نم تھیں اور خوفزدہ بھی تھیں، لیکن پھر حوصلہ تھا ان میں۔ انہوں نے ذرا سی بھی دیر میں خود کو مکمل طور پر شانت کر لیا تھا۔ ارتضیٰ کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی کشادہ پیشانی پر محبت سے بوسہ دے کر کہا تھا، جاؤ بیٹا، تمہیں اور تمہارے ہر ساتھی کو اللہ کی امان میں دیا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، کامیاب اور کامران لوٹنا۔ انہوں نے لرزتے دل کے ساتھ ذرا دور ہٹ کر بیٹے کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ ارتضیٰ نے نم دیدہ انداز میں ماں کے لرزتے کمزور وجود کو نظر بھر کر دیکھا اور خدا حافظ کہہ کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں انسپکٹر خاور محبوب اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اب گزرنے والا ہر لمحہ بے حد اہم تھا۔ وہ پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچا تو سبھی کو عزم اور ہمت کے ساتھ بلند حوصلہ پایا تھا، ہر طرح کی تیاری کر لی گئی تھی، سو سفر کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ مگر چند منٹ کے بعد ہی ارتضیٰ کو آئی جی نے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ وہ الٹے پاؤں ان کے کیبن میں چلا آیا تھا، جہاں وہ سنجیدگی کی تصویر بنے کسی سوچ کا حصہ دکھائی دے رہے تھے۔ ارتضیٰ کا ماتھا ٹھنکا تھا، آئی جی کی خاموشی معمولی بات نہ تھی۔ گڈ ایوننگ سر، ارتضیٰ کا انداز خاصا محتاط تھا، اندر جاتے ہی اس نے سلیوٹ جھاڑا تھا۔ اوہ، آ گئے آپ، آئی جی نے
چونک کر اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ میں آپ کا منتظر تھا مسٹر ارتضیٰ۔ یس سر، وٹ کین آئی ڈو فار یو؟ اس نے ان کی سنجیدگی دیکھ کر خود ہی سوال کر ڈالا تھا۔ وہ بغور سرتاپا ارتضیٰ کو گھور رہے تھے۔ اس کے سوال پر چند لمحے جانچتی نظروں سے دیکھتے رہنے کے بعد متانت سے بولے، آئی ہیو اے بیڈ نیوز فار یو۔ بیڈ نیوز؟ ارتضیٰ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وٹ کائنڈ آف نیوز سر؟ ریاض صاحب کے مشیر خاص مسٹر فراز احمد کے ساتھ ان کی والدہ کو بھی اسپتال سے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ پولیس کی ہزار کوششوں کے بعد بھی دونوں مخفی بازیاب کرائے نہ جا سکتے تھے۔ ڈونٹ یو نو دیٹ؟ انہوں نے بات کہتے پھر سوال پوچھا تھا۔ یس سر، فراز اور اس کی بوڑھی ماں کو علاج کے دوران ہی جونیئر باس نے خود اسپتال سے کڈنیپ کیا تھا۔ یو آر رائٹ، آئی جی صاحب نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ اسی فراز احمد کی ماں کی ڈیڈ باڈی آج ہائی وے چورنگی موڑ کے کچے میں پائی گئی ہے۔ پولیس کے کچھ جوان ایس ایس پی افتخار بھٹی کی ہمراہی میں ہی پیٹرولنگ پر تھے جب انہیں اس بوڑھی عورت کی لاش ملی۔ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ خاتون کی موت زیادہ خون بہہ جانے سے واقع ہوئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! ارتضیٰ کا دل اذیت سے گر گیا تھا۔ کیا قصور تھا فراز کا؟ آخر وہ بیچارہ کس گناہ کی پاداش میں یہ ساری مصیبت جھیل رہا تھا؟ کیا راز احمد سے دوستی اور دیرینہ تعلق کا حق اس غریب کو جان کی قربانی دے کر ادا کرنا تھا؟ بیچاری بوڑھی عورت جو فراز کی ماں تھی، اپنے ہی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر جان گنوا بیٹھی تھی۔ کتنا خبیث اور شکیل قلب انسان تھا جونیئر باس۔ اس نے فون پر رابطہ کر کے ارتضیٰ کو پہلے ہی اس محنوس خبر سے آگاہی دے دی تھی، لیکن گھر کے حالات نے اسے ہائی وے کوسٹل کے کچے کے علاقے میں پہنچنے کی مہلت ہی کب دی تھی جو فراز کی بوڑھی ماں کو وہاں سے اٹھا کر لاتا۔